وہ انسان کھانے کو کھائے گا؟ یہ اللہ کا عذاب تھا، بہت بڑا عذاب تھا۔ 500 سال تک اس نے حکومتیں کی تھی، لیکن 500 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ نبی کو نبی نہ مان سکا، نبی کے حکم پر عمل نہ کر سکا، نبی کے قول پر وہ زندگی نہیں گزار سکا، نبی کی باتوں پر وہ نہیں چل سکا، ایک خدا کو نہیں مان سکا، ایک خدا کی عبادت نہیں کر سکا، ایک خدا کی ریاضت نہیں کر سکا۔ ایک خدا کو نہ مان کر اور ایک نبی کو نہ مان کر وہ کافر ہو گیا۔ جب نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، اور جس کھانے کو کھولتے تھے اس میں بینگ نظر آتا، اور جب بینگ نظر آتا تو وہ کھانا اور پانی سب چھوڑ دیے، یہاں تک کہ بھوکے پیاسے وہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، سب کے سب سب گئے۔ سبحان اللہ۔ ذرا خیال کرو، تصور کرو کہ اگر آج بھی ہم اپنے گھروں میں اس برتن کو کھولیں جس میں ہماری ماں اور بہنوں نے ہمارے لیے کھانا پکایا، اور اس میں مینڈھک نکل جائے، اس میں سانپ نکل جائے، اور جب بنے تب سانپ اور مینڈھک نکل جائے، بینگ نکل جائے، تو بتاؤ ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے؟ ہم پیاسے نہیں مر جائیں گے؟ کتنا دردناک عذاب ہوا، یہ عذاب کس بنیاد پر ہوا؟ ذرا تصور کرنا، یہ عذاب فقط اس بنیاد پر ہوا تھا کہ اس قوم نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانی تھی۔ وہ عذاب اس بنیاد پر ہوا تھا کہ نبی نے کہا اے خدا کی عبادت کرو، اور اس نے خدا کی عبادت نہیں کی تھی۔ اس قوم کو خدا کے اس نبی نے سمجھایا تھا جھوٹ مت بولو، مگر قوم نہیں مانی۔ سمجھایا تھا وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کیا کرو، مگر قوم نے نہیں مانی۔ اس نبی نے سمجھایا تھا سنو کسی سے بولو تو سچ بولا کرو، مگر قوم نے نہیں سمجھی۔ نبی نے سمجھایا تھا جب کسی سے ملو تو بھائیوں کی طرح حسن سلوک کے ساتھ ملا کرو، مگر اس قوم نے نہیں سمجھا تھا، نبی کی باتوں کو نہ مانا، پشت کے پیچھے ڈال دیا، تو نبی کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس برتن کو کھولتے بینگ نکلتا، سارے کے سارے کھانے کو اپنے گھروں سے دور کر دیے اور بھوکے پیاسے ہو کر کے مرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا سوچئے، سوچنے کا مقام۔ 500 سال عبادت کرنے کے بعد اگر وہ نبی کی باتوں کو نہ مانے تو نبی کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ اسے بھی اور اس کی بادشاہت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ 900 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی پوجے جانے کے لائق ہے، اسی کا ذکر کیا کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لو، کیونکہ اللہ کی بات مانو گے ہدایت پا جاؤ گے، میں جو کہوں گا مانو گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤ گے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے نوح کو مانا، کچھ وہ تھے جنہوں نے نوح کے باتوں کو انکار کر دیا، نہیں مانا، تو آخرکار 950 سال تک سمجھاتے رہے، مگر پھر بھی حضرت نوح کو راگ نہیں آیا۔ آج ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ارے قسم خدا کی، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے وارث ہیں۔ قوم مانے نہ مانے، علماء کا طریقہ تا قیامت تک یہی رہنا چاہیے کہ ہم وہی کہیں گے جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، ہم وہی کہیں گے جو مصطفیٰ نے بتلایا ہے، ہم کو نصیحت کرتے جائیں گے، تمہاری مرضی، تم مانو نہ مانو، راگ ہونا، راگ کرنا عالموں کا کام نہیں ہے۔ عالموں کا کام تو یہ ہے کہ نبی کے سنت کے مطابق اپنے قوم کو نبی خلیفہ حضور تاج الاولیاء سید ماہر القادری صاحب، سید مفتی ماہر القادری صاحب، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسن এখন আপনার সম্মুখে সৈয়দ মুফতি মাহিরুল কাদরী সাহেব।
یا ایہا المسلمون الحاضرون والعلماء والحفاظ ذوی الاحترام والطلاب الکرام والمستورات الاسلامیہ، تقبلوا کل واحد منی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی ما انعم وعلمک من العلوم ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعترته الذين هم الأصفياء وأصحابه الذين هم الأتقياء، وعلى آله المجتبى أشرف الأولياء، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ اپنے انداز میں درود پاک کا ذکر کیجئے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد۔ ہیلو محترم سامعین، اللہ کا فضل اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات بابرکت نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جلسے روز ہوتے ہیں مگر اس کا پرینام جو ہمارے معاشرے میں دیکھنا چاہیے نا، وہ دکھتا نہیں۔ ہزاروں علماء، ہزاروں مفتیان کرام جلسوں میں آ کر اپنی ناصحانہ تقریروں کے ذریعے آپ کو راہ ہدایت پر سبحان اللہ لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں،
اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا راستہ حق ہے اور کون سا راستہ ضلالت کا راستہ ہے. روز سنتے ہیں اور الحمدللہ اس علاقے میں جلسے بہت ہوتے ہیں، مگر جو اس کا رزلٹ اور پرینام ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتا. اس کی واحد وجہ اور سبب یہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ جلسہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تفریح ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفریح کے لیے کہ چلو ایک رات کم سے کم مزہ آئے گا، کوئی نعت خواں آئے گا، نعت پڑھے گا، میرے دل کو سرور ملے گا، تقریر کریں گے، انداز دیکھیں گے، ان کا اچھلنا دیکھیں گے، ان کا چیخنا دیکھیں گے، ان کا مٹکنا دیکھیں گے، بہت مزہ آئے گا. رات بھر جاگ گئے، کل صبح ہوا، جہاں ہم پہلے تھے وہیں آج بھی ہیں. مگر آج تھوڑے سے وقت میں جو یہ فقیر آپ کو بتانے جا رہا ہے، ذرا کوشش کرو گے اور نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ مجھے باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے، سبحان اللہ. لیکن وعدہ سے پہلے اللہ رب العزت نے نا بتا دیا، اے میرے بندوں ایسا کرو تو میں اپنے وعدے کو پورا کر دوں گا. وعدہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد کیا فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس شخص نے بھی نیک عمل کیا. نیک عمل جانتے ہیں؟ اچھا کام، بھالو کاج. بھالو کاج جانتے نا؟ بس وہی نیک عمل ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا، بھالو بھالو کاج کیا، چاہے بھالو کاج کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سبحان اللہ. مگر کاج کرنے والا ہو کون؟ وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بھالو کاج کا جو ثواب ملے گا نا وہ کسے ملے گا؟ اسے ہی ملے گا جو مومن بندہ ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. ورنہ اگر کافر آئے اور آپ کے وضو بنانے کی طرح ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے، سر کو دھو لے، پاؤں دھو لے، کھڑا ہو جائے، ہاتھ کو اٹھا کر باندھ لے، پھر رکوع جیسے ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی کر لے، پھر اٹھے، پھر جائے سجدہ کرے، اب بتاؤ اس کی نماز ہوئی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عمل تو کیا ہے مگر ایمان نہیں ہے. عمل وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. کھڑے ہوئے، نیت باندھ لی، ویسے ہی وہ بھی شخص کر رہا ہے مگر مومن نہیں ہے. پھر کچھ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کی آیت، چلو اس نے بھی کچھ یاد کر لیا اور وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پڑھنے کے بعد رکوع میں گیا، رکوع سے اٹھا، پھر سجدے میں گیا، پھر سجدے سے اٹھا. اسی طریقے سے 2 رکعت یا 4 رکعت اس نے پورا کر لیا. اور ایک وہ ہے جس نے اللہ کو ایک مانا، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو نبی اور اس کا رسول جانا اور اسی کے حکم پر عمل کرتا رہا. ایک مومن ہے جس نے بھالو کاج کیا ہے، ایک کافر ہے جس نے بھالو کاج کیا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مومن کرے تو اللہ اس کے عوض میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے، کافر کرے تو وہ نیک عمل نہیں
رہتا فقط اس کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اتنی بات سمجھ گئے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی بھالو کاج کیا، بھالو کاج کرنے والا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. کس حال میں بھالو کاج کیا؟ اس حال میں کہ وہ مومن ہو. تو اللہ نے وعدہ کر رکھا، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہی اللہ کا وعدہ ہے، یعنی ہم تمہاری زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے. ارے بولیں تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ رکھے چھن نکی مکھ تھے نائ. آپ بولیں گے آپ کو ثواب ہوگا، ہم آپ سے بلوائیں گے نہیں. جو جتنا بولے گا اللہ اپنے نام کی برکت سے اسے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. وعدہ کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم اپنے اس بندے کی زندگی کو نا حیاتن طیبہ، پاک زندگی بنا دیں گے، مبارک زندگی بنا دیں گے، اچھی زندگی بنا دیں گے، بیسٹ لائف بنا دیں گے. اب اللہ کا وعدہ ہے کہ زندگی اچھی ہوگی، مگر اچھی کب ہوگی؟ من عمل صالحا، جو بھالو بھالو کاج کرے. اب اس کا اپوزٹ لو، الٹا لو، کہ جو بھالو بھالو کاج نہیں کرے گا نا اس کی زندگی اچھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا. لائف تو ہوگی مگر لائف میں خوشی نہیں ہوگی، زندگی تو ہوگی مگر زندگی میں سکون نہیں ہوگا. جینا تو ہوگا مگر اتنی پریشانی ہوگی کہ بندہ اپنی زبان سے کہے گا کہ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی تو ہے پر خوشی نہیں ہے، لائف تو ہے پر سکون نہیں ہے، زندگی تو ہے پر اطمینان نہیں ہے. مگر اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں، اچھے کام کرتے رہو، اللہ تمہاری زندگی کو اچھا کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہلو ہلو اللہ اکبر. ہلو دیکھیں کوتھا বুঝতে পারবেন নাই না তো হাতটা উঠায় দিবেন। আমি दोबारा समझाই দিব। বাংলা ভাষী তো নাই কিন্তু চেষ্টা করব कि जहां तक हो सके हमारी बात को आप समझें, चाहे मैं बंगला गलत ही बोलूं, ठीक है। आज लोग अपने मोहल्ले को देखो, अपने मुआशरे को देखो, हर इंसान ना परेशान नजर आता है। हर इंसान के मुख से ना यही बात, यही गोलपो होता, परेशान है, मुसीबत में पड़े हुए हैं, हमारा घर उलझा हुआ है, हमारे बारी में सुकून नहीं है, हमारा बच्चा बीमार रहता है, हमारे घर में किसी को खुशी नहीं है, भाई भाई से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, बेटी माँ से लड़ रही है। आज हर घर को आप उठाकर देखोगे तो आज हर इंसान परेशान है। आप कहोगे कि ये परेशानी आई कहां से? आपने ये सोचा कि किसी दूसरे ने कुछ कर दिया है, आपने ये सोचा किसी दूसरे ने जादू कर दिया होगा, आपकी सोच ये होगी किसी दूसरे ने टोना कर दिया होगा, आपकी सोच ये होगी किसी दूसरे ने नजरे बद लगा दिया होगा, आपकी सोच ये होगी किसी दूसरे की तरफ से मुझे ये तकलीफ पहुंची है। मुसलमानों, ये तकलीफ और ये सोच अपने ज़हन से निकालो, ये ख्याल अपने ज़हन से दूर करो, ये फिक्र अपने ज़हन में मत लाओ। किसी इंसान को तकलीफ और
मुसीबतों का सामना किसी और से नहीं होता है, उसके खुद के गुनाहों की वजह से होता है। अगर गुनाह करोगे तो लाइफ तकलीफ में गुजरेगी, गुनाह करना छोड़ दो, नेकी करना छोड़ दो, अल्लाह आपको लाइफ भी अता करेगा और उस लाइफ की खुशियां अल्लाह सुभान अल्लाह है ना। अगर आप चाहते हो ना कि भालो जिंदगी हो तो भालो काज करते होवे। अगर आप चाहते हो कि हम हमेशा परेशान ही रहें तो जो चाहो करो, जिसको चाहो मारो, जिसकी चाहो जमीन लूटो, जिसकी चाहो हक मारो, गालियां बको, वादा करके वादा खिलाफी करो, झूठ बोलो, खरीदो फरोख्त करने वाला बेचने वाला वो कम नाप तोल करके दो। आप अपनी जिंदगी को उठाओ हेलो और जरा देखो कि हम अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपके दिल में ये सोच और फिक्र हो गई और आपकी ये कोशिश होगी कि कल के सूरज उगने के बाद से हम उन काम को, उन काज को छोड़ देंगे जिस काज से मेरे मुस्तफा ने मना फरमाया है, तो यकीन जान लो कल से ही आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां पैदा हो जाएंगी। सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो पहले की कौम जो थी ना, उन कौमों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल हुआ। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने नबी की बातों को न माना। अल्लाह ने जितने नबी को भी मबूस फरमाया वो सिर्फ इसलिए कि वो एक कौम में जाकर उस कौम को नसीहत करे और उसे बताए कि खुदा एक है, वही इबादत के लायक है, वही परस्तिश के लायक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा सर को सजदे में किसी के आगे नहीं डाला जा सकता। और नबी जब आते अपनी कौम में तो बताते अल्लाह का हुक्म ये है, ये करोगे तो अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। और कहते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं, मुझे रसूल मानो, मुझे नबी मानो। तो आप अगर कुरान पाक का मुताला करोगे तफसीरों का तो आपको पता चलेगा कि पहले के नबी की कौम जो थी ना, जिस कौम ने भी अपने नबी की बात को ना मानी, अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और सारी कौम ना तहोबाला हो गई, बर्बाद हो गई। आप सिर्फ एक नबी का वाकया ले लो, मुकम्मल कुरान पाक में तफसीर है। हजरत नूह अला नबीना को कौन नहीं जानता? सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी गुजरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना उन्हें 950 साल जिंदगी अता फरमाई। कितना? बांग्ला में क्या कहते हो? बुस्सोर। 950 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या है उम्र अता फरमाई। ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत के मुताबिक ना 1500 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अला नबीना को उम्र अता फरमाई थी। 950 साल तक ना अपने कौम को समझाते रहे अल्लाह एक है, उसी की इबादत, वही परस्तिश के लायक है, वही इबादत के लायक है, उसी को मानो, उसी की मानो। और सुनो मैं अल्लाह का नबी हूं, जो मैं कहता हूं उसे तस्लीम कर लो। कुछ वो थे जिन्होंने हजरत नूह पर ईमान लाया और कुछ वो भी थे जिन्होंने हजरत नूह को नबी नहीं माना। 950 साल तक समझाते रहे, मगर अल्लाह के नबी ने समझाना नहीं छोड़ा। मैं जो बोल रहा हूं ना उस बात पर तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह आज क्या है ना, हम अपने बेटे को ना समझाते हैं, बेटा ये काम छोड़ दो, बेटा ये काम छोड़ दो, बेटा ये काम छोड़ दो। 4 मरतबा 5 मरतबा हमने समझा दिया।
اس کے بعد اگر نہیں مان رہا ہے نا تو ہم ہی جو ہے نا غصہ ہو جاتے ہیں، ہمیں راگ آ جاتا ہے، چلو اب میں تمہیں کبھی بولوں گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 5 مرتبہ 10 مرتبہ اگر اپنے بیٹے کو سمجھایا جائے، اپنی اولاد کو، بیٹا یہ غلط کام ہے اسے مت کرو، مگر بیٹا مانے نہ تو جانتے ہو باپ کو ایک دن راگ آ جائے گا 10 دن سمجھانے کے بعد، اور وہ یہ کہے گا اب میں تجھے کچھ بولوں گا ہی نہیں، چاہے تو سدھر چاہے تو بگڑ۔ اسی طریقے سے ہمارے سب کے علماء کرام کا بھی یہی حال ہے، ہم آپ کو نصیحت کرتے رہیں گے، ہم آپ کو سمجھاتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس چیز پر عمل کرو، اس چیز سے مصطفیٰ جان رحمت نے منع فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم جب دیکھیں گے کہ یہ آدمی ماننے والا نہیں ہے تو ہمیں بھی راگ آ جاتا ہے، اس کو کیا سمجھانا، یہ تو سمجھتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر دیکھو ایک اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی پوچھے جانے کے لائق ہے، اسی کا ذکر کیا کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لو، کیونکہ اللہ کی بات مانو گے ہدایت پا جاؤ گے، میں جو کہوں گا مانو گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤ گے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے نوح کو مانا، کچھ وہ تھے جنہوں نے نوح کے باتوں کو انکار کر دیا، نہیں مانا، تو آخرکار 950 سال تک سمجھاتے رہے، مگر پھر بھی حضرت نوح کو راگ نہیں آیا۔ آج ہم کس کھیت کے مولی ہیں، ارے قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے وارث ہیں، قوم مانے نہ مانے علماء کا طریقہ تا قیامت تک یہی رہنا چاہیے کہ ہم وہی کہیں گے جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، ہم وہی کہیں گے جو مصطفیٰ نے بتلایا ہے، ہم کو نصیحت کرتے جائیں گے، تمہاری مرضی، تم مانو نہ مانو، راگ ہونا راگ کرنا عالموں کا کام نہیں ہے، عالموں کا کام تو یہ ہے کہ نبی کے سنت کے مطابق اپنے قوم کو نبی کے طریقے کے مطابق اسے طالب مصطفیٰ کے اللہ سبحان اللہ تو راگ مت کرو، راگ کہ 10 مرتبہ میں نہیں سمجھا تو اب چھوڑ دیں گے، سمجھے یا نہیں سمجھے، کوشش کرو کہ جب تک زندگی باقی رہے نا مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا ہے نا ہم اسی کے مطابق نا لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے رہیں گے، اچھی باتیں بتاتے رہیں گے، راگ کرنا نہیں۔ 950 سال حضرت نوح علیہ نبی نا اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، جب 950 سال ہو گیا نا تو اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا اے نوح کشتی بناؤ، کشتی نوکا نوکی جو بولتے ہو، کشتی تیار کرو۔ جانتے ہو وہ علاقہ کیسا تھا؟ وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں دریا نہیں تھا، وہاں بغل میں تالاب نہیں تھا۔ آج تو آپ کے ہر گھر 10 گھر کے بیچ میں نا ایک تالاب ہوتا ہے، جب چاہو ماچھ پکڑ کے لاؤ اور کھاؤ۔ اور نوکا کہاں چلتی؟ تالاب میں، یا پانی آ جائے سیلاب اسی میں نا۔ تو جب حکم ہوا نا حضرت نوح علیہ نبی انا کو کہ نوکا تیار کرو، کشتی تیار کرو، تو حضرت نوح علیہ نبی انا نا اس کشتی کو تیار کرنے لگے، اور جب کشتی کو تیار کرنے لگے نا تو قوم نے مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ 950 سال کا بوڑھا یہ ابھی کشتی بنانے کے لیے بیٹھا، یہ نوکی بنانے کے لیے بیٹھا ہے، نوکا بنانے کے لیے بیٹھا ہے، 950 سال کا بوڑھا۔ قوم کیا کرنے لگی؟ مذاق اڑانے لگی۔ کیا ہوگا؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب بوڑھا باپ نا کوئی کام کہیں کر رہا ہوتا ہے نا تو جوان بیٹا جو یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آیا ہے نا اسے بھی باپ کی حرکت نہ خراب لگتی ہے۔ وہ جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ بوڑھا ہو گیا تو اس لیے اب اس کو عقل نہیں ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹھ کر کے وہی کرتا رہتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آیا ہے،
چند کتابیں بایولوجی کی پڑھ لیا، چند میتھمیٹکس کی پڑھ لیا اس نے، چند انگلش کی کتابیں پڑھ کر کے آیا، بیچارہ باپ کھیت میں جا جا کر کے اسے کھلاتا رہا، اسے یہ احساس نہیں ہے۔ وہ یونیورسٹی اور کالج سے پڑھ کر کے آیا، اگر بوڑھا باپ کہیں کچھ کر رہا ہوتا نا تو جوان بیٹا کیا کہتا، ارے بوڑھا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، جہاں چاہتا ہے وہیں بیٹھ کر کے کچھ کرتا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جو نااہل اولاد ہوتی ہے وہ اپنے بابا کی عزت نہیں کیا کرتی ہے، جیسے کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے اس ینگ پیریڈ کے ان نوجوان لڑکوں سے میری ایک دعوت ہے، اپنے باپ کو برا کہنا چھوڑ دو۔ یہ مت کہو کہ میرے باپ کی عقل خبط ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کہنا چھوڑ دو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ تم جو انجینئر بنے ہو وہ کسی اور کی محنت سے نہیں بنے ہو، وہ اسی باپ کی محنت سے بنے ہو۔ تم جو ڈاکٹر بنے ہو کسی اور کی محنت سے نہیں بنے ہو، اپنے باپ کی دعاؤں سے بنے ہو۔ تم جو دنیا کے منزل اور منصب کو پا چکے ہو کسی اور کی دعاؤں سے نہیں بنے ہو، بلکہ پائے ہو باپ کی دعاؤں سے پائے ہو، پائے ہو تو ماں کی دعاؤں سے پائے ہو۔ اس لیے باپ کو عقل کی کمی مت بولو، باپ ہی تو ہے جس کی دعاؤں کی برکت سے آج دنیا نے تمہیں اتنا بڑا مقام۔ سب چیز پڑھا جو ہے نا کتاب سے نہیں جاتا، علم، ایڈوکیشن، نالج، تعلیم صرف کتابوں ہی سے حاصل نہیں ہوتا، تجربات سے بھی حاصل ہوتی۔ جن کے عمر زیادہ ہوتے ہیں نا، بیٹا کتنوں ہی اسکول، یونیورسٹی اور کالج میں پڑھ لے پھر بھی اس سے زیادہ تجربہ اس کے باپ کو ہوا کرتا۔ ہر علم کتابوں سے نہیں ملتا، ایک علم وہ ہے جو دنیا کے ٹھوکروں کو کھا کر کے بھی ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس علم نا، وہ علم ایسا علم ہے نا کہ جو علم انسان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ علم کتاب انسان کو گمراہ تو کر سکتا ہے، مگر وہ علم جو دنیا کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر جو ٹھوکریں کھا کر کے جو حاصل ہونا، وہ علم انسان کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو 950 سال جب کشتی بنانے کا حکم ہوا، قوم کہنے لگی بوڑھا ہو کر کے کشتی بنا رہے، کیا ہوگا کشتی کا؟ حضرت نوح علیہ نبینا نے فرمایا، سنو اب بھی مان لو اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اب بھی مان لو میں اللہ کا نبی ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اسے تسلیم کر لو۔ مگر قوم ماننے کو تیار نہیں، مذاق پہ مذاق اڑا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، طوفان آئے گا اور اس طوفان میں تم سب کے سب غرق کر دیے جاؤ گے۔ خود حضرت نوح کا لڑکا تھا جس کا نام اکرمہ، ایک نبی کا بیٹا، اس نے خود اپنے باپ کے بات کو نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ آج تک تو کبھی سیلاب اور طوفان آیا نہیں، اب کیسے آئے گا؟ بیٹا نے بھی نہ سوچا نا کہ میرا باپ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، جو سو بولتے رہتا ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی بہت سارے لڑکے ایسے ہیں کہ اگر باپ بوڑھا ہو جائے نا اور وہ کچھ کہے ان کو تو برا لگتا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، جو چاہتا ہے بولتا رہتا ہے۔ تو اس نے بھی سوچا اکرمہ نے نا، یہ بوڑھا ہو گیا ہے بابا، جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے، کبھی تو آیا نہیں، اب کیا آئے گا؟ اگر آئے گا بھی تو یہاں تو بلند بلند پہاڑ ہیں، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کتنا بڑا طوفان آئے گا دیکھتا ہوں، میں پہاڑ پر چڑھ کر کے بچ جاؤں گا۔ ایک نبی کا بیٹا، قوم تو دور کی بات، بیٹا باپ کی بات کو نہیں مانا۔
اور اللہ کا نبی ہے۔ اب وقت آ گیا عذاب۔ جانتے ہو کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ عذاب وہاں سے بھی آ سکتا ہے، مگر ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اگر چاہے تو سوئی کے ناکا جہاں دھاگا پہناتے ہیں نا، وہاں سے بھی اگر آندھی کو چلا دینا تو پوری دنیا خاکستر ہو جائے گی، وہ اتنی قدرت والا ہے۔ تو جانتے ہو وہ طوفان کہاں سے اٹھا تھا؟ آسمان سے بہت بارش نہیں ہوئی تھی۔ آج تو نیپال میں ایک ڈیم ہے نا پانی کا، کہ اگر وہ کھول دینا تو بہار کا آدھا حصہ نا پانی سے بھر جاتا ہے۔ سیلاب کے دن میں، برسات کے دن میں نا نیپال اگر اپنے ڈیم کو کھول دے تو بہار کا آدھا حصہ، کچھ حصہ جو کٹیہار وغیرہ کے علاقے میں ہے نا، وہ کیا ہوتا جانتے ہو؟ آدھا حصہ بہ جاتا ہے۔ اور وہ ڈیم بھی نہیں تھا اس وقت، اور کسی نے چھوڑا بھی نہیں، نہ آسمان سے پانی، نہ کسی سیلاب کا پانی، نہ تو آندھی ہی، تو پھر وہ عذاب آیا کہاں سے؟ تو جانتے ہو جہاں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اللہ وہیں سے عذاب کو بھی بھیج دیتا ہے، اور اللہ وہیں سے ثواب کو بھی بھیج دیتا ہے۔ تنور جانتے؟ تنور، اس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اگر آپ یو پی گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا تندوری روٹی کھائے، بالکل زمین ہی میں نا چولہا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئلے کی آگ ڈال کر اسی کے بغل میں نا آٹا کو چپکا دیا جاتا ہے، تنوری روٹی بن جاتی ہے۔ جانتے ہو اللہ کی قدرت سے اسی تنور میں نا اس کے اندر کی زمین تھوڑی سی پھٹ گئی، اور پھٹنے کے بعد وہیں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، وہیں سے پانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا دماغ اور تصور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ کیا تنور سے بھی سیلاب آ سکتا ہے، مگر ہاں اللہ چاہے تو تنور کیا، جہاں تک ہم اور آپ ساری دنیا اور ساری مخلوقات کا تصور نہیں جا سکتا، اللہ وہاں سے بھی بھیج دیا تھا۔ اس تنور سے تھوڑا سا چشمہ پانی کا جاری ہوا، اور وہی پانی آہستہ آہستہ اتنا بڑھا کہ پورے قوم نوح کو بہا کر کے لے کر چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ بیٹا نہ بلند پہاڑ پر چڑھ گیا تھا کہ اب تو میں بچ جاؤں گا، لیکن طوفان نوح نے حضرت نوح کو کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، طوفان نوح ابن نوح کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو مسلمانوں یہ عذاب نازل ہوا جانتے ہو کس بنیاد پر؟ فقط سبب ایک ہی تھا، اس نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا اللہ ایک ہے، عبادت کرو، مگر قوم نہیں مانی۔ سبحان اللہ۔ وہی پرستش کے لائق ہے، اسی کی پرستش کیا کرو، مگر قوم نے نہیں مانی۔ اسی کا ذکر کیا کرو، مگر قوم نے نہیں مانی۔ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مانو، مگر قوم نے نہیں مانی۔ جو نبی کہتے گئے قوم اس کا انکار کرتی چلی گئی۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی بات کو جو مان لے وہ مومن ہوتا ہے، نبی کی بات کو جو نہ مانے وہ مومن نہیں، اللہ کا نافرمان۔ سبحان اللہ کافر ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آؤں گا آپ پر بھی۔ یہ جانتے ہو فرعون 500 سال تک نہ اس نے حکومت کی، کتنے سو؟ 500 سال تک فرعون نے اس دنیا پر حکومت کی، اور اس فرعونیوں پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ پھر اس کا انداز دیکھیے، پھر اس کا چال دیکھیے، اس کا چلن دیکھیے، پہلے جیسا تھا ویسا نہیں رہے گا، اب بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو گرمی ہوگی نا اس کو، وہ گرمی کسی اور کی نہیں، وہ کرسی کی گرمی ہوگی۔ تو آج 5 سال تک کوئی انسان کرسی پر بیٹھ جائے نا تو اسے یہ لگتا ہے کہ اب پوری دنیا پر بادشاہت ہماری ہی ہو گئی، اب مجھے مرنا نہیں ہے۔ مگر سنو، اللہ اگر چاہے لینا تو 500 سال تک حکومت کرنے والے فرعون کو بھی نیست و نابود کر دیا کرتا ہے۔
500 साल तक उसने हुकूमत की। का नबी हूँ, मुझे नबी तस्लीम कर लो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर चलो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह भाई साहब। कौम मानने को तैयार नहीं। 500 साल इबादत करने के बाद उस बादशाह को कैसा लगता होगा? यही लगता होगा ना कि अब तो मुझे मरना ही नहीं है। लेकिन देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब अजाब नाजिल हुआ ना, तो कैसे अजाब नाजिल हुआ जानते? वो अपने घरों को के जिस बर्तन को, सुभान अल्लाह, जिसमें भात पकाते, चावल हांडी, दाल पकाते, सब्जी पकाते ना, वो हांडी, पतेली, देगची, आप जो समझो समझ लो। वो जिस हांडी को, जिस पतेली को उठाते ना, उसके ढक्कन को, उसके अंदर से मेंढक निकलता। मेंढक जानते? बेंग। बेंग समझ गए? बेंग। चावल पका लिया, अब गए चावल खाने के लिए, जो ही खोला देखा बेंग। दाल बना हुआ, जो ही खोला देखा बेंग। पानी पीने का इरादा किया, देखा पानी पीना है, अब खोला देखा बेंग। बेचारे क्या हुए? आज हमारे और आपके खाने में एक थोड़ा सा फोका, छोटा सा फोका गिर जाए ना, तो खाना हटा देते हैं। अजीब सा लगता है। कैसा लगता है कि अब नहीं खाएंगे? एक पोका छोटा सा आपके खाने में गिर जाए तो आपका दिल नहीं चाहता कि अब इस खाने को खाएं, आप उसे हटा देते हैं। तो अब बताओ कि जिसके खाने में पूरा का पूरा बेंग दाखिल हो जाए, वो इंसान खाने को खाएगा? ये अल्लाह का अजाब था, बहुत बड़ा अजाब था। 500 साल तक उसने हुकूमतें की थी, लेकिन 500 साल हुकूमत करने के बाद भी वो नबी को नबी न मान सका, नबी के हुक्म पर अमल न कर सका, नबी के कौल पर वो जिंदगी नहीं गुजार सका, नबी की बातों पर वो नहीं चल सका, एक खुदा को नहीं मान सका, एक खुदा की इबादत नहीं कर सका, एक खुदा की रियाजत नहीं कर सका, एक खुदा को न मानकर और एक नबी को न मानकर वो काफिर हो गया। जब नबी की बात को नहीं माना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल हुआ, और जिस खाने को खोलते थे उसमें बेंग नजर आता, और जब बेंग नजर आता तो वो खाना और पानी सब छोड़ दिए, यहाँ तक कि भूखे प्यासे वो सारी कौम तबाह हो बर्बाद हो गई, सबके सब सके। सुभान अल्लाह। जरा ख्याल करो, तसव्वुर करो कि अगर आज भी हम अपने घरों में उस बर्तन को खोलें जिसमें हमारी माँ और बहनों ने हमारे लिए खाना पकाया, और उसमें मेंढक निकल जाए, उसमें सांप निकल जाए, और जब जब बने तब तब सांप और मेंढक निकल जाए, बेंग निकल जाए, तो बताओ हम भूखे नहीं मर जाएंगे? हम प्यासे नहीं मर जाएंगे? कितना दर्दनाक अजाब हुआ। यह अजाब किस बुनियाद पर हुआ? जरा तसव्वुर करना, यह अजाब फकत इस बुनियाद पर हुआ था कि उस कौम ने अपने नबी की बातों को नहीं मानी थी। वो अजाब इस बुनियाद पर हुआ था कि नबी ने कहा है खुदा की इबादत करो, पर उसने खुदा की इबादत नहीं की थी। उस कौम को खुदा के उस नबी ने समझाया था झूठ मत बोलो, मगर कौम नहीं मानी। समझाया था वादा करके वादा खिलाफी न किया करो, मगर कौम ने नहीं मानी। उस नबी ने समझाया था सुनो किसी से बोलो तो सच बोला करो, मगर कौम ने नहीं समझी। नबी ने समझाया था जब किसी से मिलो तो भाइयों की तरह हुस्न सलूक के साथ मिला करो, मगर उस कौम ने नहीं समझा था। नबी की बातों को न माना, पुष्ट के पीछे डाल दिया, तो नबी के न मानने की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस बर्तन को खोलते बेंग निकलता, सारे के सारे खाने को अपने घरों से दूर कर दिए और भूखे प्यासे होकर के मर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा सोचिए, सोचने का मकाम। 500 साल इबादत करने के बाद अगर वो नबी की बातों को ना माने ना, तो नबी की बातों को ना मानने की वजह से अल्लाह उसे भी और उसकी बादशाहत को भी तबाह बर्बाद कर देता है। और आगे चलिए, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम
یہ اللہ کے نبی گزرے. جانتے ہو ان کی عادت کیا تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے قوم کی عادت یہ تھی کہ ایک منڈی تھی. منڈی جانتے نا، ناپ تول، کاروباری آدمی. تو ان کے حضرت شعیب علیہ نبی نا جس قوم میں آپ بھیجے گئے نا، اس قوم کی ایک بری عادت تھی. بری عادت کیا تھی کہ جب بیع و شرع ہوتا تھا، یعنی خرید و فروخت، جب آپ دکان پر جاتے ہو نا تو آپ کیا کرتے ہو؟ دکاندار سے پوچھتے ہو یہ کتنے کا؟ دکاندار بتاتا ہے یہ 10 ٹکا کا. آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ 10 روپیہ لو، یہ مال مجھے دے دو. اسی طریقے سے منڈی میں ہوتا اناج وغیرہ کا. سبحان اللہ بے تو شک. اس قوم کی عادت جانتے کیا تھی؟ اس قوم کی وہ درہم یعنی چاندی کے سکے پورے لے لیتے تھے، اور جب اناج دینے کا ہوتا یعنی دھان، گیہوں، باجرہ، مکئی جو سامان خریدتے تھے وہ دینے کا ہوتا نا تو کیا کرتے جانتے؟ بٹکھرے میں جو ہے وہ کم کر دیتے. بٹکھرا جس کو کہتے ہیں وہ 1 کلو کا بٹکھرا ہوتا، ½ kg کا بٹکھرا ہوتا، 200 گرام کا ہوتا، 100 گرام کا ہوتا، 50 گرام کا ہوتا. اس کے نیچے بھی کچھ لوہا ہوتا، کوئی اس کو نکال دیتا. سبحان اللہ بے شک. 1 کلو 1000 گرام کا ہوتا نا، 1 کلو 1000 گرام کا ہوتا. اس کا جو بٹکھرا ہوتا تھا نا وہ 900 گرام کا ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے کہ 100 گرام دھوکہ دیتے تھے، پیسہ پورا لیتے تھے اور 100 گرام مال جو ہے وہ کم کر کے دیتے تھے. یہ ان کی حالت تھی، یہ ان کی عادت تھی. تو اس اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ سمجھایا کہ اس چیز کو دور کرو، اپنے آپ سے اس چیز کو نکالو. تمہارے درمیان اگر بات 1 kg کی ہوئی ہے، 1 کلو کی ہوئی ہے تو پورا ماپ کر دو، اس میں کمی نہ کرو. اور آج ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر 100 گرام بچا لیے نا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 1 کلو سبزی دینا تھا، 100 گرام اگر کم کر لیے نا تو سوچتے چلو آج میرا فائدہ ہو گیا 2-4 روپے زیادہ. سبحان اللہ اور فخر سے کہتے ہیں کہ آج جتنی کمائی ہوئی نا اتنی کمائی کسی اور دن نہیں. ایسی کمائی جو دوسروں کو دھوکہ دے کر کے ہو، لعنت ہے اس کمائی پر. ایسی کمائی جو دوسروں کا نقصان کر کے ہو، لعنت ہے ایسی کمائی. اور آپ ایسی کمائی کر کے پھر امید رکھو خدا سے کہ وہ خدا ہمارے رزق میں برکتیں دے گا، تو ہے آپ کی لائف پر نہ آپ کی زندگی میں برکتیں ہو سکتی ہیں، نہ آپ کے رزق میں برکتیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ بے شک. اگر کسی راستے کے چوراہے پر کسی انسان نے، کوئی نیا آدمی ہے، آپ سے راستہ پوچھا کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ. جانتے ہیں آج کے انسانوں کی فطرت کیا ہے؟ وہ کھڑا اسے دوسرا راستہ بتا دے گا، صحیح راستہ بتائے گا نہیں. اسے معلوم ہے کہ ہاں اسے فلاں جگہ جانا ہے، لیکن کیا کرنا؟ اسے مذاق کرنا ہے، اسے تھوڑا ہنسنا ہے، دوسروں کو گرانا ہے، اسے دوسروں کو ذلیل کرنا ہے. تو جانتے ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غلط راستہ بتا دیتا ہے تاکہ یہ انسان بھٹکتا رہے. اور پھر دکانوں پہ جب 10 آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو بڑے ہی فخریہ انداز میں کہتا آج تو میں نے بڑا ہی کمال کر دیا. سبحان اللہ ویسے. بند کرو تم لوگ، اے بچے آواز بند کرو، کس وقت سبحان اللہ بولنا چاہیے. بند کر دو مائک. ہے نا؟ فخریہ انداز میں کہتا کہ جانتے ہو آج میں نے ایک آدمی کو نا بیوقوف بنا دیا. مطلب بیوقوف بنا دیا کیسے؟ بولا ایک آدمی آیا تھا، نیا اس گاؤں میں آیا تھا، اس نے فلاں جگہ کا بارے میں پوچھا، فلاں جگہ کے بارے میں، فلاں گھر کے بارے میں پوچھا، میں نے اسے غلط راستہ بتا دیا، آج میں نے بہت کمال کر دیا. اور دوست جو ہوتے ہیں نا
وہ بھی جو ہے نا پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں ہاں بیٹا تو نے صحیح کیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں دوسروں کو ذلیل کر کر کے اپنے آپ کو خوش ہونا، لائف کی ایسی خوشی پر تف ہے جو خوشی دوسروں کو تکلیف دینے سے پوچھتے، وہ فائدہ جو دوسروں کو نقصان دینے کے بعد ملتی ہے، ایسا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نا، ان کی عادت تھی کیا؟ مال پیسہ پورا لینا، پیسہ پورا لینا اور مال جو ہے نا وہ کمی کر کر کے دینا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے کہ اسے چھوڑو، اللہ کا حکم نہیں ہے، اس نے نہیں مانا۔ جانتے اس پر 3 طرح کا عذاب نازل ہوا۔ ایک جانتے ہو کیا؟ آسمان میں پہلے بادل بنا، لوگوں نے سمجھا نا کہ اب بارش ہوگی، پھر جب دیکھا تو آہستہ آہستہ نا ایک چیخ آئی، اور اس چیخ آنے کے بعد وہ بادل نا وہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور لال ہونے کے بعد نا آسمان سے بارش پانی نازل نہیں ہوا، بلکہ جانتے ہو کیا؟ آگ کے گولے اترنے لگے۔ کیا اترنے لگے؟ آگ کے گولے۔ کبھی آسمان سے آگ کے گولے، آگ کے شرارے اترتے دیکھا ہے؟ آگ کے گولے، آگ کے شرارے، بارش ہوتی ہے تو جانتے ہو گھر کے چپے چپے پر ہوتی ہے، پورا گھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر اسی آسمان سے آگ کے گولے برسائے جائیں تو بتاؤ گھر رہے گا؟ زمین بھی جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا یعقوب علی صاحب، مولانا یعقوب علی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمین بھی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ جانتے اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا نا، کس کا؟ آسمان سے آگ کے انگارے برسائے گئے۔ یہ آگ کے انگارے کا عذاب جو ہوا کس بنیاد پر ہوا جانتے ہو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بہت چھوٹی چیز ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر ہوا تھا کہ وہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے، چاندی کا سکہ پورا لیتے تھے، اور مال جب دینے کی باری آتی تھی تو وہ کم دیا کرتے تھے۔ تو آگ کے گولے برسائے گئے اور ساری کی ساری قوم کیا ہو گئی؟ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں جو اب آپ کو اتنا سمجھایا، آپ کو بجھایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اگر نبیوں کی باتوں کو نہ مانی جائے، تو مسلمانوں اب آپ اپنی زندگی میں غور کرو کہ ہم نبی کے کتنے بڑے وفادار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے میرے امتیوں نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز پڑھو گے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نبی کی بات کو مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو؟ ذرا سر جھکا کے ذرا دل سے رونا مسلمانوں، آپ اپنے نبی کی مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو؟ میں بتا چکا ہوں کہ نبی کے نہ ماننے والوں پر، ان کی باتوں کو نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب کیسا کیسا نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی اس کے اندر نفاق کی ایک عادت پائی جائے گی۔ بے شک، بے شک۔ اور وہ 4 باتیں کون ہیں جانتے ہو؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب جھگڑے تو گالیاں بکے۔ نبی نے جانتے ہو کیا فرمایا؟
جس شخص کے اندر یہ چاروں باتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا. اگر ایک بھی بات ہوگی تو منافق کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہو. ذرا سر جھکاؤ اور رو اور ذرا سوچو کہ کیا ہماری زندگی میں بھی یہ باتیں ہیں. سب سے پہلی بات اذا تؤمن خانہ، جب امانت دی جائے تو لوگ امانت میں خیانت کرتے. تو امانت میں خیانت کرنے والا شخص کے اندر نفاق کی ایک عادت پائی جاتی ہے. بے شک بے شک. وَإِذَا وَعَدَ، مصطفیٰ نے فرمایا میری امتیوں وعدہ کر کے خلافی نہ کیا کرو، کیونکہ وعدہ کر کے خلافی کرنا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، غدار مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اشرف الاولیاء کانفرنس، حضور سید ماہر القادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سوچو، آج رو، غور کرو کہ ہم نے کتنے مرتبہ کن سے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد ہم نے خود اپنے وعدے کو توڑ دیا. آج جانتے ہو قرض لینے والا نا جب قرض لینے کے لیے آتا ہے نا، آپ ہی تو ہیں، آپ کے سوا تو کوئی اور نہیں. آپ مدد نہیں کرو گے تو کون مدد کرے گا؟ اور جب قرض مل گیا نا اس کے بعد مجھ کو دیجیے، آپ لیے ہوئے فلاں تاریخ کو آنا. پھر 2 دن بعد گئے، فلاں تاریخ کو آنا. قرض دینے والا ہی بھکاری بن جاتا ہے نا، اور قرض لینے والا نا ڈیٹ پہ ڈیٹ لگتا ہے جج بنا ہوا ہے. جی جی. وہ جج بن جاتا اور جس نے قرض دیا ہے نا بیچارہ وہی بھکاری بن جاتا. اور جانتے ہو ہماری عادت اور کیا ہے؟ مزدور سے کام کرا لیتے، ہو گیا صبح سے لے کر کے شام تک کیے، کل آنا. بیچارہ کل آیا، پرسوں آنا. ابھی نہیں ہے گھر میں، بازار گئے ہوئے ہیں تو فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں. حکم شریعت مصطفیٰ کا یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے پہلے ادا کر دی جائے. بے شک بے شک. واہ. ذرا سوچو، اگر رونا نہیں آتا تو سر پٹک لو، کیونکہ جو باتیں کر رہا ہوں وہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں. یہ مت سوچنا کہ عذاب آنے کا ہوتا تو آ جاتا. ارے تمہارے کرتوت کی وجہ سے عذاب رکا نہیں ہے. اگر عذاب رکا ہے تو فقط مصطفیٰ کے صدقے کی وجہ سے عذاب رکا ہے. قسم خدا کی مصطفیٰ کی رحمتیں نہ ہوتی تو کب کے کب آج ہم پر زمین کو ہمارے سروں کے اوپر کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث کا دامن، خواجہ پیا کا دامن، حضور تاج الاولیاء کا دامن، پیر طریقت رہبر شریعت سید ماہر القادری بجوئی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ. سمجھے؟ امانت لو تو امانت میں خیانت مت کرو. جب وعدہ کرو نا تو وعدہ خلافی نہ کرو، اور جب بات کرو نا تو جھوٹ مت بولو، اور جب جھگڑو نا تو گالیاں مت بکو. اپنے راگ پر قابو پانے کی کوشش کرو، اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرو، کیونکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والا اور لوگوں کو معاف کر دینے والا جو انسان ہوتا ہے نا، اللہ اس بندے سے بہت ہی پیار کیا کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو اب بتاؤ، ذرا سوچو، عذاب نازل ہوتا کہ نہیں؟ جی. ہم اگر سوچیں گے تو یقیناً اس موڑ پر آ جائیں گے. یقیناً آج ہم پر اللہ رب العزت کے عذاب کا نزول ہونے والا ہے، مگر اگر رکا ہے تو فقط مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہو نا وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرو. آج اس جلسے سے جوانی کیا ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی. جی. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی جو سینہ تان کر کے آج چل رہے ہو کل اندر چلا جائے گا. یہ جو اکڑ مال کی ہے نا وہ مال بھی ختم اور فنا ہو جائے گی. کچھ نہیں تمہارے پاس باقی رہے گا. آئے تھے ننگے ہو کر کے، بس اتنی سی زندگی ہے ہماری مسلمانوں، اتنی سی زندگی ہے ہماری کہ آئے تھے جب نہ تو آنے کے بعد
ہم نے اذان سنی تھی اور اسی کی جماعت، بس تھوڑا سا کا وقفہ ہے، اذان کے بعد 15 منٹ آدھا گھنٹہ کا وقفہ ہوتا نا، ظہر میں عصر میں لے لو آپ، بس اتنا ہی تو وقفہ ہے۔ ہم جب آئے تھے تو اذان ہم نے سنی تھی اور بس ہماری نماز ہونی باقی ہے۔ پھر غرور کس کام کا مسلمانوں؟ اس لیے اپنی زندگی کو جیو نا تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق گزارو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو مسلمانوں نماز پڑھا کرو۔ یہ غرور مت کیا کرو کہ آج نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ بعد میں کسی انسان کو موقع ملے گا، کسی بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے موقع ملے گا بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر آنے والے وقت کا کسی انسان کو علم نہیں ہے۔ اس لیے آج سے ہی اور ابھی سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی، نیت یہ کر لو کہ اللہ تو توفیق دے کہ میری زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق گزر جائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے نا، کیا بھالو بھالو کاج کرو، بھالو بھالو کاج کریں گے آپ تو اللہ نے وعدہ کیا کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ آپ کی لائف کو بہترین بنا دے گا، ہے نا۔ تو اچھے کاج کرو گے تو لائف بھی ہوگی، لائف میں خوشی بھی ہوگی، اچھے کام کرو گے آپ کی زندگی بھی ہوگی اور زندگی میں کوئی مصیبت بھی نہیں ہوگی۔ اگر برے کام کرو گے، برے کاج کرو گے تو زندگی تو ہوگی مگر ایسی زندگی ہوگی جس میں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔